پارس گاؤں کا شکاری دوسرا حصہ۔ شعبان خان اور آدم خان اپنے اپنے درخت کی مچان پر خاموش بیٹھے تھے، جہاں سے وہ ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ بھی سکتے تھے اور اشاروں کی زبان میں بات بھی کر سکتے تھے، کیونکہ خاموشی نہایت ضروری تھی، ورنہ جانور خبردار ہو سکتے تھے۔ اچانک شعبان کے مددگار آدم خان کے درخت پر چڑیوں کے بری طرح شور مچانے کی آوازیں آئیں۔ معلوم ہوا انجانے میں آدم خان کی بندوق کا آخری سرا درخت کی اونچی شاخ پر موجود چڑیوں کے گھونسلے سے جا ٹکرایا تھا اور گھونسلہ گرتے گرتے بچا، مگر ترچھا ہو کر درخت کی شاخ سے لٹکنے لگا، جو کسی بھی وقت گر سکتا تھا۔ شاید اس میں چڑیوں کے انڈے یا ننھے منھے بچے موجود تھے۔ شعبان کو اپنے مچان سے سب کچھ واضح دکھائی دے رہا تھا، اس لیے وہ تیزی سے اپنے درخت سے نیچے اترا اور آدم خان کے ساتھ مل کر گھونسلہ واپس اس کی جگہ پہنچا دیا۔ تب جا کر چڑیوں کا شور تھما۔ شکاری شعبان کے کہنے پر آدم خان اس درخت سے نیچے اتر آیا اور کسی دوسرے مناسب درخت کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ شعبان نے مناسب درخت کی تلاش میں اس کی مدد کی اور یوں سارا دن شکار کے انتظار میں گزر گیا، مگر معلوم ہوتا تھا جنگل کے سبھی جانور خبردار ہو گئے تھے، یا شاید جنگل میں شکاریوں کی آمد پر ہلچل نے جانوروں کو باخبر کر دیا تھا اور سب جانور چھپ گئے تھے، چنانچہ سارا دن ہی بیکار گیا۔ دوسرے دن شعبان اپنے مددگاروں کے ہمراہ صبح سویرے جنگل پہنچ گیا، مگر اس بار سمت بدل لی۔ وہ اب جنگل کے مغربی حصے میں پہنچ گئے تھے، جو ایک قدرتی اور چھوٹی سی جھیل کے قریب تھا۔ یہاں مرغابیوں کا شکار آسانی سے کیا جا سکتا تھا۔ کچھ ہی تگ و دو کے بعد شعبان نے بہت سی مرغابیاں شکار کر لیں، جن کو ان کے شکاری کتے ہر جگہ سے پکڑ کر لے آئے جہاں وہ گری تھیں۔ چنانچہ شعبان نے چند مرغابیاں قابو کرنے کے بعد آدم خان کے حوالے کی، جس نے فوراً ہی چند سوکھی لکڑیاں جلا کر مرغابیوں کو بھون دیا۔ لذیذ مرغابی سے شعبان اور اس کے مددگاروں نے خوب لطف اٹھایا۔ انہوں نے جنگل میں ہی اپنی بہترین پارٹی سے لطف اٹھایا۔ تازہ مرغابیوں کا شکار اور اسے اسی وقت بھون کر کھا لینا نہایت خوشگوار تجربہ تھا، جسے ان سب ساتھیوں نے بہت انجوائے کیا۔ وہ بہت پرجوش تھے اور خوش تھے کہ آج کا دن کم از کم مرغابیوں کا شکار کر کے، کامیاب شکار کر کے اور انہیں بھون کر کھا کر بہت ہی مزیدار دن گزارا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسے کامیاب شکار بھی کر لیے جائیں تاکہ گاؤں کے لوگوں کو درندوں اور ایسے خطرناک جانوروں سے نجات دلائی جائے جنہوں نے گاؤں کے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ چنانچہ مرغابیوں کے بھنی ہوئی مرغابیوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد وہ اگلے لاہے عمل کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے اور منصوبے تیار کر ہی رہے تھے کہ انہیں دور سے کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں کہ بچاؤ بچاؤ، کوئی مدد کرو، کوئی مدد کرو۔ آدم خان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس آواز کی جانب کان لگائے سوچ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہے جو پریشانی میں مبتلا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس جانب جائیں، جھیل کی دوسری جانب جائیں جہاں سے آواز آ رہی ہے، اور پریشان اور تکلیف میں مبتلا شخص کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جائیں۔ چنانچہ وہ ابھی اٹھے ہی تھے کہ